बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 13 अक्टूबर और सोमवार का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया हुआ है और उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। अपोजिशन आज क्या करेगी और अपोजिशन क्या कर सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल अफरीदी साहब कितने नंबर लेंगे, इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको करेंगे आगाह। लेकिन सबसे पहले ज़रा तहरीक लब्बैक का जायज़ा लेते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्ग मार्च फ़लस्तीन के हक़ में शुरू किया गया था और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जानी नुकसान भी हो चुका है और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। दोनों अतराफ़ के सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इसमें जाँ बहक होने की तादाद भी अच्छी खासी है। जबकि तहरीक लब्बैक जो है वो क्लेम कर रही है कि कम अज़ कम उनके 25 लोग जो हैं, 20 से 25 लोग वो कहते हैं हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन ना ही डेड बॉडीज़ दी जा रही हैं और ना ही हस्पतालों में ज़ख्मियों का इलाज हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके आज़ा भी काटने पड़े। कल तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब ने एक गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इन बातों का इंकशाफ किया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन जो मुज़ाकरात के लिए आए थे पैगाम लेकर, उनको हमने जवाबन कुछ बातें कहीं, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे और उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान साहब को और मुफ्ती मुनीब साहब को और कुछ और लोगों को दरमियान में डाला गया है, जिसके बाद अब उनका क़याम तवाम जो है वो मुरीद के में है। जबकि नून लीग की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया, नून लीग के जो ख़ास तौर पर उनके पेरोल पे उनके माउथ पीस हैं, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि तहरीक लब्बैक का मकसद जो है वो सिर्फ इसलिए उनको लाना है ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ जो वादा किया गया है इसराइल को तस्लीम करने का, वो वादा जो है वो पूरा ना किया जा सके और बताया जाए कि देखें जी बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम पे, नंबर 1। नंबर 2, या फिर ये कहा जाए कि देखें बहुत ज़्यादा मज़ाहमत हो रही थी लेकिन हमने उस मज़ाहमत को भी कुचल दिया और अब हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। ये सारी बातें नून लीग की तरफ से की गई और आज खुद ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो पिंडी बॉयज़ पे लगा दिया गया कि ये पिंडी बॉयज़ जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि DGISPR जो हैं वो इस बारे में सही जवाब दे सकेंगे कि आखिर उनके इत्तेहादी हुकूमत जिन्हें उन्होंने फॉर्म 47 देकर मुसल्लत किया हुआ है, उनके माउथ पीस ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और ऐसी संगीन इल्ज़ाम तराशी क्यों आयद की जा रही है। ये तो है तहरीक लब्बैक का मामला। अब ज़रा बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और वो है सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब अमल में आना। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हंगामी इजलास बुलाया और उस हंगामी इजलास में सारी सूरत हाल पर गौर किया, क्योंकि नून लीग ख़ास तौर पे ये दावा कर रही है, धमकियां दे रही है कि हम सुहेल अफरीदी को उठा लेंगे, हम बंदे ये कर सकते हैं, हम खिलाफ रियासत मुखालफ किसी भी शख्स को, किसी भी जमात को कायम हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये नून लीग के लोग कह रहे हैं, हैरत अंगेज़ तौर पे, जो हर गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात का उन पे इल्ज़ाम है। और 12 अक्टूबर 99 तो कल ही गुजरा है और कल मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसी किस्म का कोई चूँ चरा नहीं की और कायदे इनकलाब जिनको उस दिन गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था, क्योंकि उन्होंने उस दिन आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को बरतरफ कर दिया था उस वक्त जब वो श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहे थे। बरतरफी इतना बड़ा शायद इक़दाम नहीं था, लेकिन उससे बड़ा इक़दाम ये था कि जिस तैयारे में आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आ रहे थे उस तैयारे को पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त नहीं थी, तो उसका वो हाई जैकिंग का केस जो है वो उन पे चला था और उनको सज़ा भी हुई थी। और फिर सज़ा के बाद फिर मुआफ़ी हुई, फिर 10 साल का मुआहदा हुआ और फिर वो जेल से सीधे सरूर पैलेस जद्दा चले गए थे। तो कल बड़ा ही पुरसकून दिन गुजरा और ना ही कोई बयान जारी हुआ, ना ही कोई ट्वीट हुआ, ना ही कौमी यौम स्याह मनाया गया और ना ही कायदे इनकलाब का पता चला कि जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और वो कहाँ हैं।
تو یہ تو ہے صورتحال اس کی. تو بہرحال کل پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سہیل آفریدی صاحب کا راستہ روکنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں اس پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہوا اجلاس، اور انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچانک ابھرنے والی صورتحال پر برادر ملک سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات گفتگو اور افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے، یعنی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے دونوں طرف کا، اور ہمارے بھی 23 جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں اس جھڑپ میں، جو کہ بہت بڑا جانی نقصان ہے، جس میں ہمارے کشمیر کے تعلق رکھنے والے 5 ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے، اور کشمیری جوانوں نے بھی مادر وطن پہ کل جان قربان کی. تو اس لیے جناب یہ بہت کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگ و جدل سے گریز کرنا چاہیے. تحریک تحفظ آئین پاکستان خیبر پختونخوا میں انتقال اقتدار کے جاری آئینی اور قانونی عمل میں وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء کی جانب سے مداخلت اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بیانات کی بھی انہوں نے مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ کوئی بھی غیر آئینی قدم صوبے کے مخدوش سیکورٹی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے، اور کسی بھی غیر آئینی قدم سے پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں انتقال اقتدار اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تحریک انصاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور وفاقی حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے عین وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر صوبائی اسمبلی کے اراکین کو آزاد قرار دینے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی مذمت کی گئی، کیونکہ سلطان راجہ صاحب اور ان کے جو 4 رتن ہیں وہ بدستور سہولت کاری کر رہے ہیں اس جعلی نظام کے لیے. اور اس نوٹیفیکیشن کا واحد مقصد یہ تھا کہ کھلی چھٹی دی جائے وفاقی حکومت کو کہ جناب نون لیگ کو خاص طور پہ کہ وہ جب جیسے چاہیں ہارس ٹریڈنگ کریں اور لوگوں کو خریدیں، لیکن اس کی مذمت کی گئی. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک میں خصوصاً صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بد امنی اور دہشت گردی کی لہر پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. اب آتے ہیں خبر کی طرف. رات گئے ایک کام کیا گیا، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے ذریعے بتایا، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ میں واپس بھجوا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ڈاؤٹ ہیں مجھے ان کے دستخط پہ، لہٰذا 15 اکتوبر بدھ کی سپہر انہیں چائے کی دعوت پر بلا لیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ خط جو انہوں نے استعفیٰ واپس بھیجا وہ ٹویٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبرز ان کے پورے نہیں ہیں، اور نمبرز جب پورے نہیں ہیں، اور کل اپوزیشن جماعتوں نے بھی 3 امیدواروں نے اپنے کاغذات بھی جمع کروائے ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نواز نے، JUI فے نے، تینوں کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سہیل آفریدی بھی میدان میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پشاور میں تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں وہ 92 کی تعداد ہے، وہ سب کے سب موجود ہیں. اور علی امین گنڈاپور بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے رات واپس آ گئے، اور وہ بھی اس وقت پشاور میں اسپیکر ہاؤس خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کے پاس موجود ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے نمبر بھی پورے، اور پارٹی متفق متحد. اس دوران مختلف آپشنز پہ انہوں نے سوچا. گورنر راج لگ نہیں سکتا کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بالکل ایسے نہیں ہیں. اب اس میں صرف یہی تھا کہ دودھ میں مہینیاں ڈالی جاتی، اور انہوں نے استعفیٰ واپس بھجوا دیا. اور اس استعفے کی واپسی کے بعد جو صورتحال ہے وہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے اس سے خلاف آئین اور خلاف قانون کہا. نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ جاری گورنر نے واردات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. پہلی بات، آپ نے آئین کی کسی شک کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ آئین نے آپ کو اعتراض لگا کر مسترد کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا. دوسری بات، علی امین نے لکھ کے استعفیٰ دیا، اور ویڈیو پیغام بھی موجود ہے. جب پہلی دفعہ دیا جس پر بلا وجہ جو ہے وہ عذر اٹھائے گئے، تو اس نے دوسری دفعہ بھی دیا، اور اس پر بھی آپ نے عذر
دے. اور آپ کا اپنا بیان موجود ہے گورنر خیبر پختونخوا کہ ہم اعتراض کرنے پہ آئیں تو فل سٹاپ اور کامے پہ بھی کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اعتراض کیا ان کے دستخط پہ. تو انہوں نے کہا کہ جی، تو اس نے دوسری دفعہ بھی دیا اور عذر دیا. نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا کہ آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کا استعفیٰ واپس بھیج دیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ آپ اسے منظور کریں. اور ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے بھی اسی طرح کی اپنی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب نے ایک غیر پارلیمانی، غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کی ہے اور ڈسگریس شو کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا نے، نعیم حیدر پنجھوتا نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس دستخط پر اعتراض تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ موجود نہ ہو، اس کو کوئی جانتا نہ ہو، بندہ غائب ہو، سائٹ پر ہو. ویڈیو بیان کے بعد تو ضرورت ہی نہیں رہتی. دستخط اس لیے چیک کیے جاتے ہیں کہ کہیں بندے کی مرضی نہ ہو یا کسی نے جعلی کر کے نہ بھیجیں. جب بندہ چلا کر کہہ رہا ہے کہ استعفیٰ دے دیا ہے تو ڈرامے بازی کی ضرورت کیا تھی؟ اب اگر تمہارے ڈرامے کو تم 2 دن میسر نہیں تاکہ پیسوں کی منڈیاں لگانے کا موقع ملے تمہیں اور تمہارے لانے والوں کو، یہ خواب ہی رہے گا. تم سب ایک تھالی کے مہرے ہو، آئین شکن. آخری بات، تمہیں آئین نے کسی بھی عذر پر مسترد کرنے کا، واپس بھیجنے کا اختیار نہیں دیا. اس موقع پر جب صبح الیکشن ہو رہا، تمہاری طرف سے چال ناکام ہے. صبح الیکشن ہوگا اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوگا اور روک سکو تو روک لو، سہیل آ رہا ہے. یہ انہوں نے کہا. اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ میں نے ڈیو کنسیڈریشن کے بعد چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا استعفیٰ واپس بھیج دیا ہے. اور اس کے بعد ایک صفحے کا خط ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ اس لیے، اس کے ساتھ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ رات گئے کچھ ڈالے بھی پہنچائے گئے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد خیبر پختونخوا ہاؤس پشاور میں، اور وہاں پہ کچھ ڈالے بھی پہنچائے گئے، کچھ خوف و ہراس پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان جو ہیں وہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں اور متفق اور متحد ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو مجموعی طور پر جو سچویشن چل رہی ہے جناب، حالات یہ ہیں کہ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نمبرز پورے اور اپوزیشن کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل رہی. اور آج ان اپوزڈ ہونا تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتیں آپس میں تقسیم ہو چکی ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کے تمام امیدوار، پیپلز پارٹی نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا، نمبرز ان کے پاس بھی پورے نہیں ہیں. مسلم لیگ نواز نے کر دیا، نمبرز ان کے پاس بھی پورے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر دیا، نمبرز ان کے پاس بھی پورے نہیں ہیں. اس لیے اپوزیشن جماعتیں تینوں آپس میں تقسیم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک ہی امیدوار ہے اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، یہ اس وقت سچویشن ہے. تو جبکہ دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر یہ دوبارہ کہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھا رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے. میں استعفیٰ دے چکا ہوں اور پہلے اپنا استعفیٰ بھیجا، اس پر اعتراض کیا، پھر میں نے دوبارہ بھیج دیا اور میں واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں مستعفی ہو چکا ہوں. اس لیے اس بارے میں جتنے بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یہ غلط ہیں. تو بہرحال جناب معاملہ بڑا دلچسپ ہے، بہت صورتحال اس وقت دلچسپ ہے اور حقیقت یہی ہے کہ سہیل آفریدی اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا عزم وہی ہے جو عمران خان کا عزم ہے. یہ وہی عناصر ہیں جو ہمیں دہشت گرد کہہ کر پکار رہے ہیں، جنہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں تک کو نہ بخشا اور ان پر دہشت گردی کی FIR کاٹی. کل میرا اسمبلی میں خطاب جو ہے انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا اور میں جیت کے اسمبلی میں خطاب کروں گا اور وہی میری تاریخی ہوگا اور اپنا موقف اسی میں بیان کروں گا، کیونکہ جو کل انہوں نے یہ کہا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ گفتگو ان کی سنوا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. ہم سمجھتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے. جو کنسٹیٹیوشن ایک طریقہ ہے، اسموتھ طریقہ، وہ ہونا چاہیے اور یہ اس الیکشن میں کسی کو جو ہے باہر سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پالیسی کیا ہوگی؟ جس چیز کی آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ پالیسی فلور آف دی ہاؤس ہوگی. لیکن سب سے پہلے صرف پاکستانیوں کو اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں اور انشاءاللہ اب مقابلہ کرنے.
उन्होंने कहा जी घबराना नहीं है और इंशाअल्लाह हम मुकाबला भी करेंगे और जीतेंगे भी। और इसके साथ ही सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, हमारे जो पार्टी से उनको भी नहीं छोड़ा, ऊपर भी ये है सूरत हाल जनाब। और दूसरी जानिब कॉल भी दी हुई है और कहा गया है कि हमारे 100 नंबर्स पूरे हैं, 92 नहीं 100 नंबर हैं। और इरफान सलीम साहब ने क्या बताया, ज़रा सुनिए। सरप्राइज़ की क्या है कि कल हमारा चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मुंतखब होगा। आप देखिएगा जितने हमारे वोट हैं, हम इस सूबे की रिवायात के मुताबिक, इस सूबे के जो सियासत में जो रिवायात हैं या जो एक जरगा सिस्टम है उसकी रिवायात के मुताबिक हमारी जो है आज पूरी तंजीम जो है वो गई है ANP के सब पास मिली है, अमीर मकाम के पास गए हैं, कल जो है वो JUI के पास गए। हम इसलिए नहीं गए कि हमें आप वोट दें, हम इसलिए गए हैं कि जो इस वक्त गैर मामूली हालात बने हुए हैं, ये जो है तकरीबन मुख्तलिफ पार्टियों ने जो है वो ये यकीन दहानी कराई है कि हम किसी भी गैर आइनी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम हॉर्स ट्रेडिंग को जो है वो करने की जो कोशिश 100+ होंगे। इससे पहले जनाब वहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहरा किया गया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वज़ीर आला हाउस में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की। तो बहरहाल देखते हैं कि आज क्या होता है। और आज सोहेल अफरीदी साहब के इंतखाब का ऐलान कर रखा है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।